مریم نواز اور حضرت عمر بن عبدالعزیز میں کیا مماثلت ہے؟ مریم نواز اور اروند کیجریوال ایک خطہ لیکن انداز جدا جدا۔ کیا مریم نواز عمر بن عبدالعزیز اور اروند کیجریوال کو فالو کریں گی، یا ان کے رول ماڈل ان کے ابو جان یعنی بڑے میاں صاحب اور چاچا جی میاں شہباز شریف صاحب ہوں گے؟ آئیے ان نکات پر بات کرتے ہیں۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ دوستوں ساتھیوں، امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے چیف منسٹر پنجاب کا عہدہ سنبھال لیا ہے، اور ہم نے گزشتہ ولاگ میں ذکر کیا تھا کہ عوام کو کس طرح وہ ریلیف دے سکتی ہیں، کہاں کہاں پہ عوام کو ریلیف درکار ہے۔ تو آج ہم ذرا ایک جائزہ پیش کرتے ہیں آپ کے لیے بھی کہ دیکھیں وہ کون سے حکمران ہوتے ہیں، کس طرح کے حکمران ہوتے ہیں جو میرا اور آپ کا اور ہم جیسے لاکھوں کروڑوں کا بھلا سوچتے ہیں، اور ان کے لیے کچھ کر گزرتے ہیں کہ تاریخ ان کو سنہرے لفظوں سے یاد کرتی ہے۔ ان میں سے ابھی میں نے جیسے ذکر کیا کہ مریم نواز اور حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ وہ صاحب ہیں جو بنو امیہ کی کوئلے کی جو کان تھی نا، اس میں ایک ہیرا جو دریافت ہوا تھا، یہ عمر بن عبدالعزیز وہ تھے جنہیں 5ویں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان میں مماثلت ہم کیا بیان کریں گے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی ایک شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی جو ہے وہ بچپن سے جوانی تک جو ہے نا، وہ بڑی عیش و آرام اور تعیش میں گزری۔ اسی طرح محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی زندگی بھی اسی طرح نوجوانی اور بعد کی زندگی جو ہے بچپن، وہ انتہائی پرتعیش ماحول میں گزرا۔ وہ ایک منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والی خاتون جو ہیں وہ تھیں۔ لیکن اب دیکھیں کہ یہ مماثلت تو تھی کہ دونوں بڑے امیر خاندانوں میں اور بڑے حکمران خاندانوں میں پیدا ہوئے، بنو امیہ کی اتنے سالوں سے حکومت تھی۔ اسی طرح جناب میاں صاحبان کی شریف فیملی کی کتنے سالوں سے جناب حکومت ہے، اور ان کا اثر و رسوخ ہے، اور ماشاءاللہ پیسے کی بھی ان پر خوب جو ہے وہ بہار ہے جناب۔ تو لیکن دیکھیں فرق کیا ہے دوستوں اور ساتھیوں، فرق یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جیسے ہی خلیفہ منتخب کیا گیا تو انہوں نے جو اپنا شاہانہ طرز زندگی تھا، جو پرتعیش قسم کا انداز تھا ان کا، وہ انہوں نے ترک کر دیا جناب۔ انہوں نے بہت ہی سادہ طرز زندگی جو ہے نا وہ اختیار کر لیا۔ ان کا لباس سادہ تھا، ان کا رہائش سادہ تھی، ان کا کھانا سادہ تھا، ان کا سارا نظام جو تھا وہ انہوں نے سادگی پر جو ہے نا وہ سارا وہ اس کے سے اپنے نظام کو لے آئے ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ وہ آج بھی سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود وہ نہ صرف تاریخ میں زندہ ہیں، بلکہ ہر ایک انسان جو تھوڑا بہت بھی اپنی تاریخ سے آشنا ہے اور جانتا ہے، ان کے دلوں میں دھڑکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے خود کو عوام کے رنگ میں رنگ دیا۔ کہ دیکھیں حکمران وہ ہے جس کو دیکھ کے عوام کو لگے کہ یہ ہم میں سے ہے، یہ ہمارا حکمران ہے، لیکن یہ ہے ہم ہی، یہ ہم ہی ہیں جو ہمارا حکمران بیٹھا ہے جناب۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ ہم کچھ ہوتے ہیں، میں کچھ ہوں، لیکن میرا حاکم جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ میری نہ تو اس تک دسترس ہے، نہ میں اس تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہوں، نہ اس تک اپنی بات پہنچا سکتا ہوں۔ ہم جتنی بھی ٹکریں مار لیں، ہم نے اپنی عملی زندگی میں دیکھا کہ لکھ آپ ورقے کالے کر لیں جناب، آپ بول بول کے آپ تھک جائیں، لیکن حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کیوں؟ کیونکہ نہ وہ خود کو ہم سے سمجھتے ہیں، اور نہ ہی وہ ہماری سننا یا ہماری کسی رائے کی کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہے کہ اپنی آواز جو ہے وہ ہم بلند کرتے رہیں گے، اپنی بات ہم کرتے رہیں گے کہ شاید کبھی ان تک میری آواز پہنچ جائے۔ تو یہ ہے کہ جب تک اب دیکھیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں، اب ان کا لائف سٹائل کیا ہے جناب، اب اس میں کیا تبدیلی لے کے آتی ہیں، کس طرح وہ تبدیلی لے کے آتی ہیں، وہ اپنی ذات میں تبدیلی لانے کی کتنی خواہاں ہیں۔ اب اس کی دوسری مثال ہم دیکھیں کہ ٹھیک ہے، یہ تو جو پہلے وقت کی مثال ہے میں نے دے دی۔ ابھی حال ہی میں ہمارے ہمسائے میں ایک جیسے خطے میں دلی اور پنجاب کے حکمران جو ہیں عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال کی ہے جناب۔ یہ اروند کیجریوال جو ہے، یہ جب پہلی دفعہ دلی سرکار اس کے ہاتھ میں آئی تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جناب یہ ایک انقلاب برپا کر دے گا یہ بندہ۔ آپ کبھی جا کے اس کا لائف سٹائل دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سوشل میڈیا پہ، شاید ان حکمرانوں نے بھی دیکھا ہو کہ یار وہ کتنا سادہ آدمی ہے،
اس نے بالکل کوئی تکلف نہیں رکھا ہوا، کوئی فارمیلٹیز نہیں ہے، اور دلی کے اندر اس نے وہ انقلاب برپا کر دیا کہ ہیلتھ تمام لوگوں کے لیے فری کر دی، تعلیم فری کر دی، ٹرانسپورٹ فری کر دی، بجلی کے یونٹ 300 تک جناب وہ سب کے لیے فری کر دیا جناب۔ اور وہ کہاں سے بجٹ لے کے آیا؟ اس نے کوئی قرضے لیے؟ اس نے کوئی ایکسٹرا ٹیکسز لگائے ہیں؟ نہیں جناب، اس نے نہ کوئی قرضہ لیا نہ کوئی ٹیکس لگایا۔ جو مرکزی سرکار تھی بی جے پی کی، وہ ان کا تمسخر اڑاتی تھی کہ جناب یہ اتنی سی سرکار ہے دلی کی، تو اس میں تو کیا ہی جا سکتا ہے۔ تو جب اگلا انتخاب ہوا، جب پنجاب میں اس کی گورنمنٹ بنی، تب پنجاب میں بھی یہی کچھ ہوا۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک نمبر 1 جو میں سمجھ پایا ہوں کہ اس کی سادگی تھی۔ اس نے اپنے غیر ضروری اخراجات کو، غیر ضروری پروٹوکولز کو، غیر ضروری ساری چیزوں کو کنٹرول کیا، اور پھر اس نے گڈ گورننس کا ایسا ماڈل جو ہے نا وہ متعارف کرا دیا کہ ہر بندے کو اس کی تعریف کرنی پڑی۔ اس نے ہر اس جو ان کا پروجیکٹ چل رہا تھا ترقیاتی کاموں کا، وہ کا ڈیولپمنٹ تھی یا جست پر بھی تھے، سڑکوں کی تعمیر تھی، پلوں کی تعمیر تھی، دوسرے دیگر سرکاری منصوبہ جات کی تعمیر تھی، اس میں سے پیسے بچائے۔ کس طرح کہ کرپشن کو روکا، کہ کہاں کہاں پہ ناجائز پیسہ لگ رہا ہے جناب، اس میں سے اربوں روپے بچا کر اس بندے نے عوام کی فلاح کے لیے استعمال کیے جناب، جس سے اس نے لوگوں کو مفت ادویات دی، مفت تعلیم دی، اس نے مفت بجلی دی، اور اس طرح کی بے شمار سہولیت اس نے لوگوں کے گھروں تک پہنچائی جناب والا۔ تو یہ دیکھیں کہ اب یہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب جو ہمارے حکمران ہیں ان کا اور ان کا تقابل ذرا آپ کر کے دیکھ لیں جناب۔ کبھی آپ دیکھیں کہ جناب دلی اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کس طرح کھڑا ہوتا ہے، اور ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ان کے جو ہے وہ شاہانہ انداز کیسے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہمارے پاس مسائل ہیں، سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اس طرح کے اور ایشوز ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ مریم نواز صاحبہ بلٹ پروف گاڑی استعمال نہ کرے یا سیکیورٹی نہ لے، لیکن کم از کم وہ اپنا طرز بود و باش تو چینج کر سکتی ہیں نا۔ وہ اگر 50,000 کی چپل پہن کے، 50,000 کا سوٹ پہن کے، 20,000 کا میک اپ کر کے عوام کے سامنے کھڑی ہوں گی، اور پھر وہ یہ بات کریں گی کہ میں عوام کو ریلیف دوں گی، میں عوام ہوں، میں آپ کی وزیر اعلیٰ ہوں جناب، تو میرے خیال میں نہ تو مجھے یقین آئے گا اور نہ ہی آپ کو یقین آئے گا۔ یقین تب آئے گا جب اسے بھی پتہ، مجھے بھی پتہ ہو کہ ٹھیک ہے یہ میری چیف منسٹر ہیں، اس نے بھی وہی سوٹ پہنا ہوا ہے 3,000 کا لان کا کاٹن کا جناب، جو میری ماں بہن بیوی پہنتی ہے، میری بیٹیاں پہنتی ہیں جناب، عام آدمی کی بیٹیاں پہنتی ہیں۔ جب اس نے بھی پاؤں میں وہی چپل پہنی ہوگی 1,000-2,000 کی جو عام عورتیں پہنتی ہیں جناب، تب ہمیں محسوس ہوگا، جب مجھے بھی پتہ ہوگا کہ اس کا کھانا دانا، اس کی چیزیں بھی جناب یہ وہیں کی ہیں، یہیں کی ہیں لوکل، ان کے کوئی امپورٹڈ کھانے نہیں آتے، کوئی چیزیں نہیں آتی جناب، ان کا کوئی دسترخوان نہیں سجتا 70 کھانوں کا جناب۔ تو یہ جب تک ہمارے حکمران ان تجشات سے باہر نکل کے یہ لوگوں کو باور کرانا نہیں چھوڑیں گے کہ جناب ہم کوئی اور مخلوق ہیں اور ہم یہاں حاکمیت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یا ہمارا مقصد انٹرسٹ صرف یہ ملک میں حاکمیت ہے، تب تک نہ عوام کو کوئی ریلیف ملے گا، نہ عوام کا آپ پر کوئی اعتبار قائم ہوگا۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے مریم نواز صاحبہ کہ آپ نے کہاں سے پیسہ بچانا ہے، آپ نے نئے ٹیکسز لگائے بغیر گڈ گورنر سے حالات کو کس طرح بہتر کرنا ہے، آپ نے گڈ گورنر سے مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، یا کہ آپ نے وزارت اعلیٰ انجوائے کرنی ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ جناب آپ کے خاندان کی چوتھی فرد ہیں آپ جس کو یہ عہدہ مل رہا ہے۔ آپ کے والد صاحب، آپ کے چاچو جی، آپ کے بھائی جان جناب اس سے پہلے چیف منسٹر پنجاب رہ چکے ہیں، مرکز میں بھی ذمہ داریاں بڑی مل گئی ہیں آپ کو، اب بھی وفاق آپ کے چاچو کے پاس ہوگا اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ آپ کے پاس جناب۔ اگر اب بھی آپ کے رول ماڈل آپ کے ابو جی ہوئے، آپ کے چاچو جی ہوئے، تو پھر میرا اور عوام کا اور اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے جناب، کہ انہیں کوئی ریلیف محسوس ہو جائے۔ وہ صرف جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، وہ جناب ٹھیک ہے ہاتھ جھاڑنے والی بات ہوگی، گونگلوں سے مٹی جھاڑ دیا آپ نے جناب کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ اعلان کر دیا، وہ اعلان کر دیا، ادھر بھاگ کے چلے گئے، ادھر بھاگ کے چلے گئے جناب۔ یہ آپ کو وہ طرز بود و باش اپنانا ہوگا جو اس ملک کی 85% عوام کا طرز بود و باش ہے۔ آپ کو یہ باور کرانا ہوگا کہ میں آپ میں سے ہوں۔ جس دن آپ اس پوائنٹ پہ آ جائیں گے ہمارے حکمران اور باقی سارے لوگ، تو یقین کریں تبدیلی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ ادروائز دیکھیں تاریخ جو ہے وہ اگر عبدالعزیز صاحب کو زندہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو زندہ رکھ رہی ہے، آج بھی ہمارے دلوں میں ان کی قدر و منزلت ہے کہ آج بھی وہ شاہی خاندان میں پیدا ہوئے، جس خاندان میں پیدا ہوئے اس کو لوگ یاد نہیں کرتے، ان کے کسی بندے کو یاد نہیں کیا جاتا، صرف عمر بن عبدالعزیز کو یاد کیا جاتا ہے،
پیار محبت احترام سے ہر چیز سے. کیوں؟ ان کے صرف اسی سٹائل کی وجہ سے کہ انہوں نے سب کچھ تیاگ دیا اور جتنا بھی تھوڑا عرصہ تھا ان کے پاس وہ گڈ گورننس کی بہتر حکمرانی کی ایک زندہ مثال قائم کر دی. تو اگر آپ نے تاریخ میں جو ہے وہ رقم ہونا ہے، سنہری حروف میں کل کو یاد کرے گا تو آپ کو بھی یہ سارا کچھ چھوڑنا ہوگا. ورنہ ہم سمجھیں گے کہ جس طرح کے آپ کے والد صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، جس طرح کے آپ کے چاچو صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، جس طرح آپ کے بھائی حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اسی طرح کی ایک وزیر اعلیٰ پنجاب آپ مل گئی ہیں جو بس گونگلوں پہ مٹی چاڑ رہی ہیں اور ہمیں ٹھیک ہے ذلیل و خوار ہونے کے لیے پبلک دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے جناب. تو پھر داستان نہ ہوگی داستانوں میں. یہ بات ضرور یاد رکھیے گا. دوستوں اور ساتھیوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.